السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 7 جس کا نام ہے پاکستان کی معاشی ترقی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ مطلب کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے یہ مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا چیپٹر ہے، اور پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں ہی اس چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس چیپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی کے اشرے کیا ہوتے ہیں، اشروں کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اشروں سے مراد یہ جو ہے اشرا، اصل ورڈ ہوتا ہے اشرا، اور اشرا کی جمع ہوتی ہے اشروں۔ اشرا کا مطلب ہوتا ہے کہ 10۔ اشرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10 یا 10، ٹھیک ہے۔ تو 10 سالوں کے اندر جو حکومت کی طرف سے پاکستان کے اندر جو معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے جو پلاننگ کی گئی، جو منصوبہ بندی کی گئی، اور جو ٹارگٹس کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی، انفراسٹرکچر مطلب کہ روڈز، ہاسپیٹلز، تعلیمی ادارے، ان پہ جو ہے کام کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی، ان ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو اس آج کے ٹاپک کے اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی، مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی مطلب کہ جو مختلف 10 سال تھے، میں نے کہا ہے کہ اشروں جمع ہے اشرا کی۔ اشرا کا مطلب ہوتا ہے 10، مطلب کہ 10 سالوں کے اندر جو پاکستان کے اندر کاروبار بڑھا یا کاروبار کم ہوا، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ مطلب کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جو اتار چڑھاؤ آئے، کاروبار کم ہوا، کاروبار زیادہ ہوا، پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی یا پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ہوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے معاشی ترقی، مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی۔ معاشی ترقی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان اشروں کے اندر 10 سال کے اندر جو ہے ہم پاکستان کی جو ہے ترقی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس معاشی ترقی کا مطلب کہ 10 سالوں کے اندر جو ٹارگٹ تھے، جو منصوبہ بندی تھی، مطلب کہ کاروبار کس طرح سے کم ہوئے، کاروبار کا کم ہونے کی وجہ کیا تھی، پاکستان کے اندر تجارتی خسارہ کیوں ہوا، پاکستان کے اندر جو ہے کاروبار کیسے بڑھا، پاکستان کی معیشت کیسے بڑھی، پاکستان کے اندر پیسہ کیسے آیا، پاکستان کے اندر جو انڈسٹریز کس طرح سے لگائی گئیں، پاکستان کے اندر جو ہے روزگار میں اضافہ ہوا، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ معاشی ترقی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے معاشی ترقی کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے، بلکہ معاشی ترقی سے مراد مختلف اشروں میں ہونے والی معاشی ترقی مطلب کہ کبھی جو ہے کاروبار کم تھا، کبھی زیادہ تھا، کبھی کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان تھرو ڈیکیڈز۔ اچھا، اس کے آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھ لیا ہے، کہ پاکستان کے قیام سے تاحال ہونے والی معاشی ترقی کو درج ذیل 7 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے قیام سے مطلب کہ جب پاکستان بنا اس وقت سے لے کر تاحال، مطلب کہ جو آج کا دور ہے 2024 چل رہا ہے، تاحال مطلب کہ جو سال چل رہا ہوتا ہے، جو دن ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ لیکن آپ کی کتاب کے اندر، مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی کتاب کے اندر جو ہے یہ 2018 تک جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پاکستان جب بنا 14 اگست 1947 سے لے کر 2018 تک جو ہے پاکستان کی معیشت کے اندر کس طرح سے اتار چڑھاؤ آئے، کبھی کاروبار کم ہوا، کبھی زیادہ ہوا، کبھی جو ہے پاکستان کے اندر ترقی ہوئی، کبھی تجارتی خسارہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور تاحال جو ہے آپ کی کتاب کے اندر جو ہے یہ اشرے ڈسکس ہو رہے ہیں 2018 تک، جو کہ نون لیگ کا دور رہا ہے، جہاں تک جو ہے پاکستان کی معاشی ترقی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے آپ کی کتاب کے اندر۔ اچھا،
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام سے تاحال ہونے والی معاشی ترقی کو درج ذیل 7 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، مطلب قیام پاکستان کا مطلب جب پاکستان بن گیا، پاکستان بنا، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، معاشی ترقی کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس معاشی ترقی والے جو اشرے ہیں مطلب کہ جو 10 سال کی جو منصوبہ بندی ہے کاروباری حوالے سے پاکستان کے اندر جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، وہ جو ہے ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 7 ہے، 7 اشرے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اشرہ ہمارے پاس ہے قیام پاکستان سے 1958 تک۔ پہلا اشرہ مطلب کہ جو پہلے 10 سال، پہلا اشرہ کہتے ہیں 10، مطلب کہ جو پہلے 10 سال کی منصوبہ بندی تھی، اس کے اندر جو ہے کیا کیا ترقی ہوئی، کیا کیا جو ہے حکومت کو مسائل فیس کرنا پڑے، کس طرح جو ہے پاکستان کے اندر تجارتی خسارہ تھا، پاکستان کے بجٹ کے اندر کمی تھی، ٹارگٹ کو جو ہے پورا کرنا مشکل ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں باری باری ہم آپ کی کتاب کے اندر ڈسکس کریں گے کہ پہلا اشرہ کس طرح سے چلتا رہا، پہلے جو 10 سال تھے اس کے اندر جو ہے پاکستان کی معیشت کس طرح سے رہی، آیا کہ پاکستان کی معیشت مضبوط تھی یا پاکستان کی معیشت جو ہے کمزور تھی۔ اچھا، قیام پاکستان مطلب کہ جب پاکستان بن گیا، کب بنا؟ 14 اگست 1947 سے 1958 تک۔ 14 اگست 1947 مطلب کہ جو 1947 والا سال تو ختم ہونے کو تھا، اور مطلب کہ وہ کیا کر رہا ہے 1948 سے ہی کیا کر رہا ہے، اس کو سٹارٹ کر رہا ہے 1948 سے لے کر 1958 تک، یہ والا جو ہے اشرہ، اس کے اندر جو ہے معیشت کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی، اس کے اندر کافی معیشت جو ہے کمزور رہی، کیونکہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا تو اس وقت جو ہے ابتدا میں شروعات میں پاکستان کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مہاجرین کی آمد و رفت تھی، ان کو رہائش دینا، ریکارڈ سارا جو ہے انڈیا سے لانا، اور اس کے بعد جو ہے تعلیمی ادارے بنانا، ہاسپیٹلز بنانا، گھر جو انڈیا سے لوگ آ رہے تھے ان کو گھر دینا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرنا، کافی حد تک جو ہے مشکلات تھیں اس پہلے اشرے کے اندر، مطلب کہ ان پہلے 10 سالوں کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو مطلب کہ پاکستان نیا بنا تھا، جو نیا ملک بنتا ہے اس کے اندر جو ہے کافی سارے پہلے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان، جو کہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، 1948 کو جو ہے جب وہ وفات پا گئے، تو اس طرح سے جو ہے پاکستان کا نظام مزید درہم برہم ہو گیا، اور اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد 1951 کے اندر جو ہے لیاقت علی خان جو کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کو جو ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مزید پاکستان کے حالات بگڑ گئے، پاکستان کے جتنے بھی مسائل تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، مطلب کہ ان کو حل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب لیاقت علی خان جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، جب ان کو گولی مار کر جو ہے شہید کر دیا گیا، تو جو جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے افسران تھے، سیاسی لوگ تھے، وہ آپس میں جو حکومت کے لیے لڑتے رہے، اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ 1948 سے لے کر 1958 تک جو ہے 3 گورنر جنرل تبدیل ہوئے، اور میرے خیال سے جو ہے 1948 سے لے کر 1958 تک جو ہے 6-7 جو ہے میرے خیال سے جو ہے وزیر اعظم تبدیل ہوئے، مطلب کہ اے روز جو ہے حکومت چینج ہو جاتی تھی، وزیر اعظم تبدیل ہوتا تھا یا گورنر جنرل تبدیل ہوتا تھا۔ تو جب اے روز وزیر اعظم تبدیل ہوں گے تو صاف ظاہر ہے وہ ملک جو ہے ہر حوالے سے جو ہے پستی کا شکار ہوگا، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، تو کافی سارے چیلنجز جو ہے اس ملک کے اندر ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوسرا اشرہ جو کہ 1958 سے لے کر 1968 تک ہے، 1958 to 1968۔ 1958 کا جو دور ہے یہ ہے
کہ جنرل ایوب خان نے 1958 کے اندر جو ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سیاستدان جو ہے آپس میں روز جو ہے تماشے بنائے رہتے تھے، ملک کے اندر جو ہے تباہی پھیلی ہوئی تھی، تو جنرل ایوب خان نے جو ہے 1958 کے اندر ساری جمہوری حکومت کا خاتمہ کر دیا، سیاسی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا اور ملک کے اندر جو ہے مارشل لا لگا دیا۔ اور اس کا جو دور ہے ویسے تو 1969 تک رہا، لیکن یہاں پہ جو ہے ہم 10 سال کی بات کر رہے ہیں، 1968 تک، 1958 سے لے کر دوسرا اشرہ جو رہا 1958 سے لے کر 1968 تک، اس دوسرے اشرے کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر کافی زیادہ معاشی ترقی ہوئی، پاکستان معاشی حوالے سے کافی مضبوط ہوا، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، پاکستان کے اندر جو ہے کاروبار بڑھا۔ یہ وہ دور تھا کہ ایوب خان کے دور میں 1962-63 کے دور میں جو ہے پاکستان دوسرے ملکوں کو قرض دیا کرتا تھا، مطلب کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی اتنی معیشت مضبوط تھی، پاکستان جو ہے معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے اتنا سٹرانگ تھا، اور پاکستان کے پاس جو ہے کافی زیادہ پیسہ تھا، اور وہ دوسرے ملکوں کو قرض دیتا تھا، جاپان جیسے ممالک کو جو ہے پاکستان قرض دیتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے تیسرا اشرہ جو ہے 1968 سے لے کر 1978 تک، 1968 سے لے کر 1978 تک یہ تیسرا اشرہ، یہ 1968 تک بھی ابھی تک جو ہے ایوب خان کا دور رہا، جو کہ ایک ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے، اور واقعی حقیقت میں جو ہے ترقی ہوئی بھی تھی ایوب خان کے دور میں، اور یہ رہا 1978 تک، 1968 سے 1978 تک رہا، لیکن 1969 کے بعد جو ہے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ جب ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی تو جنرل یحییٰ خان آئے، جنرل یحییٰ خان کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو آئے، جو کہ 1977 مطلب کہ 1977 تک جو ہے ان کی حکومت رہی۔ ان کا دور بھی جو ہے گزارے لائق رہا، مطلب کہ اتنی زیادہ مضبوط معاشی ترقی نہیں تھی جتنی کہ ایوب خان کے دور کے اندر جو ہے معاشی ترقی تھی۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس چوتھا اشرہ جو ہے مطلب کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے حکومت کا تختہ الٹ دیا جنرل ضیاء الحق نے 1977 کے اندر، اور 1978 کے اندر جو ہے کس کی حکومت ہے؟ جنرل محمد ضیاء الحق کی، جس نے جو ہے ملک کے اندر جو ہے مارشل لا لگایا تھا، اور اس کی جو ہے اور یہ چوتھا اشرہ جو ہے 1978 سے 1988 تک رہا، اور 1988 کے اندر جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق ایک جہاز کے حادثے میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ وفات پا گئے، بہاولپور کے اندر جو ہے جہاز کریش ہوا، اس حوالے سے جو ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ مطلب کہ 1978 سے 1988 کا جو دور تھا، جو اشرہ تھا، چوتھا اشرہ، یہ بھی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے معیشت کافی حد تک جو ہے مضبوط تھی، لیکن ایوب خان کے مقابلے میں جنرل ضیاء الحق کا جو دور ہے معاشی حوالے سے ذرا کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے پانچواں اشرہ جو ہے مطلب کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو جو ہے جاں بحق ہوئے، جب جہاز جو ہے کریش ہوا، بہاولپور کے اندر گر کر تباہ ہوا، اس کے اندر جنرل محمد ضیاء الحق بھی تھے، اور وہ اس کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح ان کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی۔ پانچواں اشرہ جو ہے 1988 سے لے کر 1998 تک، 1988 مطلب کہ اس کے بعد جو ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے بعد جو ہے 1990 تا 93 جو ہے نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ نواز شریف کی حکومت کے بعد جو ہے 1993 تا 1996 جو ہے پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت آ گئی۔ پھر 1997 سے لے کر 1999 تک جو ہے نواز شریف کی حکومت رہی۔ مطلب کہ جو جہاں پہ بے نظیر کا دور ہے وہ بھی ذرا معاشی حوالے سے ذرا کمزور تھا، نواز شریف کا جو پھر دور ہے 1990 سے لے کر 1993 تک، وہ دور جو ہے ذرا معاشی حوالے سے کافی حد تک مضبوط تھا، کیونکہ نواز شریف کے دور میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 1996 کے اندر جو ہے مطلب 1990 سے 1993 تک نواز شریف کا دور رہا۔ نواز شریف
کا دور جو ہے 1993 کے اندر ختم ہوا اور بے نظیر کی حکومت آ گئی، اور 1993 سے لے کر 1996 تک جو ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت رہی۔ وہ ذرا معاشی حوالے سے کمزور دور تھا، اور اس کے بعد جو ہے 1996 کے اندر جو ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی، الیکشن ہوئے، اور 1997 سے لے کر 1999 تک جو ہے پھر جو ہے اس کی نواز شریف کی حکومت آئی، اور اس حکومت کے دوران 1997 سے لے کر 1999 تک جو ہے کافی حد تک جو ہے پاکستان کے اندر ترقی ہوئی، اور کافی حد تک جو ہے معیشت پاکستان کی مضبوط ہوئی۔ یہ تھا 5واں عشرہ 1988 سے لے کر 1998 تک۔ اس کے بعد ہے چھٹا عشرہ۔ چھٹا عشرہ جو ہے 1998 سے 2008 تک۔ اچھا 1998 بھی جو ہے یہ نواز شریف کا دور ہے، لیکن 1999 میں جو ہے نواز شریف کا دور ختم ہوا۔ جنرل پرویز مشرف نے جو ہے اس پہ کیا کر دیا، مارشل لا لگا دیا، اور نواز شریف کی حکومت کو جو ہے ختم کر دیا، اور 1999 سے 2008 تک جو ہے پرویز مشرف کی حکومت رہی، اور یہ بھی جو ہے معاشی حوالے سے کوئی خاص اچھا دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں معیشت کافی حد تک جو ہے مضبوط تھی، کافی بہتر تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری عشرہ جو ہے ساتواں عشرہ 2008 سے 2018 تک۔ 2008 کے اندر جو ہے جنرل پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور صدر آصف علی زرداری مطلب کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ 2013 تک جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2013 کے بعد جو ہے 2013 سے جو ہے پھر میاں محمد نواز شریف کی حکومت سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب کہ نون لیگ کی حکومت سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ کہاں تک اس کا دور جاتا ہے 2018 تک۔ یہاں پہ میں ساتواں عشرہ لکھ دیتا ہوں۔ ساتواں عشرہ جو ہے 2008 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 2018 تک۔ اچھا اس 2008 مطلب کہ جو آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ معاشی حوالے سے یہ کافی جو ہے مطلب کہ کوئی بہتر جو ہے ایک حکومتی دور نہیں تھا پیپلز پارٹی کا، جو کہ 2008 سے 2013 تک گیا۔ پھر جو ہے 2013 سے لے کر 2018 تک جو ہے نون لیگ کی حکومت رہی۔ 2013 سے لے کر 2018 تک نون لیگ نے جو ہے معاشی حوالے سے کافی کام کیا، اور پاکستان کے اندر جو ہے کافی حد تک کاروبار بڑھا، اور پاکستان کی معیشت جو ہے ٹریک پہ آ گئی، اپنی پٹڑی پہ آ گئی، اور پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط ترین معیشت بن گئی اس نون لیگ کے دور میں، میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جو کہ 2013 سے 2018 تک رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ٹاپک کہ پاکستان میں مختلف عشروں میں ہونے والی معاشی ترقی، کہ کس طرح جو ہے پاکستان کی معیشت کے اندر اتار چڑھاؤ تھے، مطلب کہ کبھی ترقی تھی، کبھی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے پستی تھی، پاکستان کی معیشت کبھی مضبوط تھی، کبھی جو ہے کمزور تھی۔ اسٹوڈنٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے صرف جو ہے ایک عشرے کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ایک عشرہ کون سا ہے، مطلب کہ پہلے عشرے کو جو ہے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے، قیام پاکستان سے 1958 تک۔ قیام پاکستان سے 1958 تک، مطلب کہ اس کو جو ہے میں لکھ رہا ہوں 1948 سے لے کر 1958 تک۔ پھر جو ہے 1958 کے اندر 10 سال جمع کریں، 10 سال جب جمع کریں گے تو مطلب کہ 1968 ہو جائے گا۔ جب 1968 کے اندر جو ہے کتنے جمع کریں گے، اضافہ کریں گے 10 سال کا، تو یہ ہو جائے گا 1978 تک۔ تیسرا عشرہ پھر جو ہے 1978 کے اندر جو ہے جمع کریں کتنا، 10 سال، یہ ہو جائے گا 1988۔ پھر جو ہے 1988 کے اندر جو ہے 10 سال جمع کریں تو یہ کتنا ہو جائے گا 1998۔
مطلب کہ اس طرح سے صرف 10 سال کا جو ہے آپ نے اضافہ کرتے جانا ہے. صرف آپ نے جو ہے پہلے اشرے کو یاد کرنا ہے، پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے 10 سال جو ہے ایڈ کرتے جانا ہے. اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ جو ہے پاکستان کے 7 اشرے جو ہیں یاد ہو جائیں گے آسانی سے. تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.